سن 582 ہجری بمطابق 1186 عیسوی میں شہاب الدین لاہور پر بھی قابض ہو چکے تھے۔ انہوں نے علی کرماخ کو ملتان کے ساتھ پنجاب کی صوبے کی حکومت بھی سونپ دی۔ اب تقریباً وہ پورا علاقہ شہاب الدین غوری کی قلم رو کا حصہ بن چکا تھا جو موجودہ پاکستان پر مشتمل ہے۔ شہاب الدین دیکھ رہے تھے کہ ہندو راجہ مسلسل معاہدہ کے ساتھ سازشیں کر کے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں، اور ان راجاؤں نے شمالی ہندوستان کے اس تمام علاقے پر بھی قبضہ کر رکھا ہے جنہیں محمود غزنوی نے تسخیر کیا تھا۔ اس لیے شہاب الدین نے ضروری سمجھا کہ ان شر پسند راجاؤں کے خلاف پرچم جہاد بلند کیا جائے اور ان سے جنگ کر کے وہ تمام علاقے واپس لے لیے جائیں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر شہاب الدین نے 587 ہجری بمطابق 1192 عیسوی میں بھٹنڈا پر حملہ کیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ بھٹنڈا میں ملک ضیاء الدین کو حاکم مقرر کر کے وہ غزنی واپس روانہ ہوئے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ دہلی اور اجمیر کا راجہ پرتھوی راج بہت بڑا لشکر لے کر بھٹنڈا واپس حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگرچہ اس وقت شہاب الدین کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی، لیکن صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے پرتھوی راج کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پرتھوی راج کوئی معمولی راجہ نہ تھا، وہ ایک بہادر اور کامیاب سپاہی تھا۔ اس کی حکومت دہلی اور اجمیر سمیت بڑے علاقے پر قائم تھی۔ ہندوؤں کے عوامی گیتوں میں اس کی بہادری کی چرچے تھے۔ پھر اس کے ساتھ فوج بھی بہت بڑی تھی، لیکن شہاب الدین ان باتوں سے پریشان نہیں ہوئے اور انہوں نے خود اس جانب پیش قدمی شروع کر دی جس طرف سے پرتھوی راج کا لشکر آ رہا تھا۔ ترین کے میدان میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ ترین اب تراوڑی یا تلاوڑی کہلاتا ہے اور یہ مقام تھانی سر سے 14 میل دور ہے، لیکن بعض دیگر مورخین نے سختی کے ساتھ اس بات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ تھانی سر بھٹنڈا سے 100 میل دور جنوب مشرق میں ہے۔ اس لیے یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ شہاب الدین نے بھٹنڈا فتح کرنے کے بعد اتنی دور پہنچ کر پرتھوی راج سے جنگ کی ہوگی۔ ان مورخین کا اصرار ہے کہ تارین موجودہ سرسا اور بھٹنڈا کے درمیان واقع ہے۔ بھٹنڈا سے 27 میل دور 27 میل دور ایک گاؤں تراؤنا کے نام سے موجود ہے۔ خیال ہے کہ یہی تارین کہلاتا تھا۔ پرتھوی راج کی فوج کیا تھی؟ لشکریوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ 3000 جنگی ہاتھیوں کی موجودگی نے اس لشکر کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمان جم کر لڑ رہے تھے، لیکن راجپوتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بہت سے مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ شہاب الدین نے اپنی تھوڑی سی فوج سمیٹ کر بھرپور حملہ کیا اور وہ دشمن کی صفوں کو مردانہ وار چیرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں پرتھوی راج کا بھائی اور ان کی فوج کا سپہ سالار کھانڈے رائے ہاتھی پر بڑی شان سے برجمان تھا۔ شہاب الدین نے نیزہ سنبھال کر کھانڈے رائے پر حملہ کیا۔ نیزے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ کھانڈے رائے کے کئی دانت ٹوٹ کر اس کی حلق میں جا گرے، مگر کھانڈے رائے نے بھی سنبھل کر جوابی وار کیا۔ شہاب الدین زخمی ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑتے، لیکن اسی وقت ایک وفادار غلام نے غیر معمولی پھرتی دکھائی اور وہ جست لگا کر
شہاب الدین کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے زخمی سالار کو سنبھالا، دوسرا ہاتھ باغ پر رکھا اور دشمنوں کی خون آشیم تلواروں اور نیزوں کی پرواہ کیے بغیر گھوڑا بھگا کر لے گیا۔ بعد میں اس نے اپنے زخمی آقا کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ اگرچہ ترین کی اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن مسلمان سپاہیوں کی بے مثال بہادری اور موت سے بے خوفی کی دھاک بیٹھ گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرتھوی راج نے ترین کی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہانسی کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، قلعے کے حاکم قاضی ضیاء الدین نے 13 ماہ تک مقابلہ کیا، تب کہیں قلعہ خالی کیا۔ شہاب الدین کو ترین کے میدان میں کامیابی حاصل نہ کرنے کا بڑا قلق تھا۔ کچھ عرصہ ان کے زخم مندمل ہونے میں لگ گئے، لیکن اس پورے عرصے میں وہ چوٹ کھائے ہوئے شیر کی طرح بے چین رہے۔ کہتے ہیں کہ 1 سال تک انہوں نے نیا لباس نہیں پہنا اور ہر قسم کا آرام اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ سال بھر تک وہ جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ 588 ہجری بمطابق 1193 عیسوی میں ایک بار پھر وہ ترین کی سمت روانہ ہوئے۔ اس بار 1,20,000 سپاہی ان کے ساتھ تھے، جن میں سواروں کی تعداد 40,000 تھی۔ طبقات ناصری کے مطابق شہاب الدین کے ساتھ کل 40,000 یا 45,000 سپاہی تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جب لاہور پہنچا تو شہاب الدین نے رکن الدین حمزہ کو سفیر کے طور پر اجمیر بھیجا تاکہ وہ پرتھوی راج اور ان کی رعایا کو اسلام کی دعوت دیں۔ رکن الدین حمزہ تقریر اچھی کرتے تھے اور بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ شہاب الدین کا یہ طرز عمل ایک مسلمان جرنیل کے شایان شان تھا۔ انہوں نے جنگ چھیڑنے سے قبل حریف کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پرتھوی راج کی جانب سے اس دعوت کے جواب میں سخت جواب دیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی کو زندہ واپس جانے نہ دیا جائے گا۔ پرتھوی راج بھی اس وقت جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جب اسے مسلمانوں کے لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی، اس نے 150 راجاؤں کو مدد کے لیے بلا لیا تھا۔ چنانچہ اب اس مشترکہ لشکر میں 3 لاکھ سپاہی موجود تھے۔ گزشتہ جنگ میں کامیابی کے باعث پرتھوی راج نے ترین کے میدان کو مبارک سمجھ کر اسی میدان میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ دریائے سرستی یا سرسوتی کے دونوں کناروں پر دونوں فوجیں خیمہ زن ہو گئیں۔ شہاب الدین نے اتمام حجت کے لیے ایک بار پھر اپنے ایلچیوں کے ذریعے پرتھوی راج اور اس کی رعایا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن مخالف سمت سے درشت جواب موصول ہوا۔ شہاب الدین دیکھ رہے تھے کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ بالکل نہ گھبرائے۔ انہوں نے اس جنگ میں غیر معمولی سوجھ بوجھ اور حکمت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ پہلے ایک حصہ حملہ کرے، پھر پسپائی اختیار کرے۔ دشمن جوش میں آگے بڑھتا جائے گا، پھر اشارہ ملتے ہی دوسرا حصہ حملہ آور ہو جائے۔ ایک اور جرأت مندانہ اقدام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی فوج کو راتوں رات دریا پار کروا دیا۔ صبح کو پرتھوی راج کے سپاہی ابھی پوری طرح ہوشیار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ نعرہ تکبیر کی گونج سے ترین کا میدان جنگ لرز اٹھا۔ پرتھوی راج نے فوج کو ہنگامی بنیادوں پر منظم ہونے کا حکم دیا اور جلد ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔
دشمن کے ہاتھیوں کی جھولوں میں آئینے لگے ہوئے تھے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھی۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑ نے گھوڑوں کی ٹاپوں اور زخمی انسانوں کی آہو بکا سے میدان جنگ گونج رہا تھا۔ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کامیاب رہی۔ شہاب الدین کے لشکر کا پہلا حصہ حملہ آور ہوا اور منظم طریقے سے لڑتا ہوا پسپا ہونے لگا۔ پرتھوی راج کے سپاہی جوش میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ جو ہی ان کی صفیں بے ترتیب ہوئیں، شہاب الدین کے اشارے پر ان کی فوج کے دوسرے حصے نے ہندوؤں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ لڑائی جاری رہی لیکن کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ دوپہر ہو گئی تو پرتھوی راج اپنے حامی 150 راجاؤں کو لے کر درختوں کے سائے میں آیا۔ سب نے تلواروں کے قبضوں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ ماریں گے یا مر جائیں گے۔ پھر راجاؤں کا یہ گروہ میدان میں اترا۔ عصر کے قریب شہاب الدین نے فوج کے 5ویں حصے کے خاص 12,000 سواروں کو حرکت دی اور بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ حریف لشکر کے قدم اکھڑ گئے، مخالف سالار کھانڈے رائے مارا گیا۔ پرتھوی راج کو فرار ہوتی ہی بنی، لیکن غروبی آفتاب کے قریب مسلمان سپاہیوں نے اسے قلعہ سرستی کے قریب پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پرتھوی راج کے اقبال کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے وادی گنگا اور شمالی ہند کی فتوحات کا راستہ کھول دیا۔ شہاب الدین نے سرستی، بانی، سامانہ، کہرام وغیرہ کے قلعے فتح کیے، پھر اجمیر شریف تسخیر کیا۔ تاہم انہوں نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے اجمیر میں پرتھوی راج کے بیٹے اکولا جی کو راجہ بنا دیا اور ان سے سالانہ خراج کا وعدہ لے لیا۔ شہاب الدین جہاں سے دہلی پہنچے، وہاں پر پرتھوی راج کا دوسرا بیٹا رپن جی حکمران تھا۔ اس نے بڑی عاجزی کا ثبوت دیا۔ شہاب الدین نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا اور رپن جی ہی کو دہلی پر حکومت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ دہلی میں داخل تک نہیں ہوئے اور کہرام، دہلی سے 70 میل دور شہر میں اپنے تربیت کردہ غلام قطب الدین ایبک کو حکمران بنا کر خود واپس غزنی چلے گئے۔